یہ ہر سال آپ کی خدمت میں دعائے وداع ماہ رمضان کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان کو ایسے رخصت کرو جیسے کہ اپنے کسی عزیز کو رخصت کرتے ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے بہت سے لوگ بوجھ سمجھ کے پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ بس عید کا چاند دکھا جان چھوٹے گی، اور روزوں سے جان چھوٹے گی، پیاس کی برداشت۔ اب غور کیجئے گا، پورا سال وہ ماحول میسر نہیں ہوگا آپ کے لیے، وہ دعاؤں کا ماحول، عبادت کا مزاج، وہ قرآن پڑھنے کی کیفیت۔ انسان اس طرح ماہ رمضان کو رخصت کرے کہ جیسے بوجھ اتار رہا ہے یا جیسے اس کے جانے پر غم زدہ ہے۔ اے اللہ کے مہینے، اے اولیاء خدا کی عید، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ امام نے اسے اولیاء خدا کی عید کہا ہے۔ ماہ رمضان اصلاً خدا کے دوستوں کی عید ہے، اور جو عید منانے کے لیے بیٹھے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حلموا الی جوائزکم، آؤ اپنا انعام لینے کے لیے آؤ۔ کہ ماہ مبارک رمضان کے کامیاب ہو جانے والوں کو خدا انعام دیتا ہے عید کی رات میں۔ تو عید کس کے لیے؟ ایک روایت کے اعتبار سے عید اس کے لیے لیمن امن الوعید، جو خدا کی طرف سے نجات پا گیا، امان سے مل گئی خدا کی طرف سے وعید کے مقابلے پر۔ وعید عذاب، جہنم، سزا، جو سزا سے بچ گیا اس کی عید ہے، جو جہنم سے بچ گیا اس کی عید ہے، جو خداوند عالم کی ناراضگی سے بچ گیا اس کی عید ہے۔ اس کی عید کہاں ہو سکتی ہے؟ جس پر جہنم واجب ہو چکا ہو، اس پر کیا عید کا اثر ہوگا؟ اس سے خدا ناراض۔ اور یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں عید کی عجیب کیفیت کہ ساری عبادتوں کو ایک رات کی محنت، ایک رات کی وہ خدا سے دوری، عجیب جملہ ہے، غور کیجئے گا۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس سے ملا ہے، فرماتے ہیں گناہوں کا کفارہ کیسے ادا کرو گے؟ ارشاد فرمایا گناہوں کے کفارے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم ان مقامات پر ذکر خدا کرو جن مقامات پر ذکر خدا نہیں ہوتا۔ مولا کیا مطلب؟ کہ جب تم بازار میں جاؤ اور دیکھو کہ بازار کے سارے لوگ دنیا میں مصروف ہیں، کوئی بیچنے کے لیے آمادہ، کوئی خریدنے کے لیے تیار ہے، اور صرف دنیا داری ہو رہی ہے، امام فرماتے اس بازار میں تم خدا کو یاد کرو، خدا تمہارے گناہ بخش دے۔ عام طور پر لوگ بازار میں خدا کو یاد نہیں کرتے، مسجد میں یاد کرتے، تو مسجد میں اور لوگ یاد کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ آپ امام بارگاہ میں بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں تو امام بارگاہ میں اور لوگ بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں گناہوں کے کفارے کا ایک راستہ یہ بھی کہ تم اللہ کو ایسے مقام پر یاد کرو کہ جہاں کوئی اور یاد کرنے والا موجود نہ ہو۔ اس لیے ایک ذمہ داری، اور چونکہ بالکل آخری ساعتوں میں، اور آپ سے یہ آخری ملاقات اس ماہ مبارک کے اعتبار سے، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مشہور روایت ہر سال آپ کی خدمت پڑھی جاتی ہے، اور اسی مناسبت سے کہ ہمارے عنوان سے متصل ہو رہی ہے، کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جبکہ آپ نے منبر پر بیٹھ کر 3 مرتبہ آمین فرمایا، ان میں سے ایک مرتبہ آمین فرمایا آپ نے جبرائیل امین کی اس دعا پر کہ جس کو خدا نصیب کرے ماہ مبارک رمضان اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ بہت کم ٹائم رہ گیا، اگر ابھی تک سیریس نہیں ہوئے تھے اب سیریس ہو جائیے، اگر ابھی بھی گناہ بخشے نہیں گئے تو
تو یہ اب 2 یا 3 راتیں اور باقی ہیں، اپنے گناہ بخشوا لیجئے، ورنہ اللہ کے رسول نے آمین کہہ دی ہے جبرائیل امین کی دعا پر۔ جبرائیل امین کی دعا یہ کہ اگر کوئی انسان ماہ مبارک میں اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، خدا اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کرے، وہ معاف نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ بعض روایات میں عرفات کے میدان میں اگر کوئی روزے عرفہ پہنچ جائے تو شاید اس کے گناہ بخش دیے جائیں، ورنہ ماہ رمضان اب آئندہ سال آئے گا۔ اب یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے جتنے گھنٹے باقی ہیں آپ کے پاس، اس میں کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا یقین خدا کی بارگاہ سے حاصل کریں، ورنہ یہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ عید تو آتی رہے گی، عید کی نماز مستحب پڑھتے رہیے گا، اس سے پہلے ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے۔